بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو خبر پاکستان کی کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم ایک اور اہم موضوع پر بحث کریں گے کہ ولیم شیکسپیئر نے اپنے ایک مشہور و معروف ڈرامے میں لکھا کہ جہنم میں شیطان نہیں ہے، مطلب کہ جہنم شیطان سے خالی ہے، تمام شیطان جو ہیں وہ دنیا میں پھیل رہے ہیں۔ یہ شیکسپیئر کی لکھی گئی لائن تاریخی اہمیت رکھتی ہے۔ ویسے تو شیکسپیئر کے لکھے ہوئے تمام ڈائلاگ آج تک بولے اور سمجھے جاتے ہیں اور اہمیت کے عامل ہے، لیکن بعض ڈائلاگ ایسے ہوتے ہیں جو عمر ہو جاتے ہیں۔ اب واقعی اگر اس کے اوپر غور کیا جائے تو شیطانوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ دنیا میں شیطان کو پہچاننا ایک بڑا ایشو ہے۔ دیکھیں، لازمی نہیں ہے کہ شیطان کے سر کے اوپر سینگ ہو، لمبے لمبے دانت ہو، خوفناک شکل ہو اور پھر ہی بندے کو پتہ چلے کہ یہ شیطان ہے۔ شیطان خوبصورت شکل میں بھی ہوتا ہے، اور موسٹلی ہمارے ہاں جو ہم جس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، جس کو پاکستان کہتے ہیں، یہاں پہ شیطان بڑی اچھی شکل کے اندر پھر رہا ہے ہمارے درمیان میں، کیونکہ اس کی عادت ہے کہ یہ خون میں داخل ہو کر حملہ آور ہوتا ہے۔ اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ شیطان ایک ہے لیکن ساری دنیا میں ایک ہی وقت میں لوگوں پر حملہ آور ہے، لوگوں کو ورگلا رہا ہے، ان کو اصل رستے سے ہٹا رہا ہے۔ لیکن یہ لوگ سمجھنے سے قاصر ہے کہ شیطان ضرور ایک ہے لیکن اس کے چیلوں کی کمی نہیں ہے۔ تو بہرحال جو کچھ بھی ہے، شیطان دنیا میں ہی موجود ہے اور خوبصورت شکل کے اندر بھی موجود ہے، جہاں ان کو پہچاننا اصل میں سب سے بڑا فن ہے۔ خاص طور پہ شیطان نے جب آپ ہی کی طرح کا، ایک عام آدمی کی طرح کا روپ رنگ سب کچھ ڈھالا ہوا ہو تو کیا خیال ہے، اس کو پہچاننا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ آج کل پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح سے شیطانیت یا شیطان کا ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے، بغیر سوچے سمجھے کہ اس سے قوم کو، ملک کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے، تو ایسا کام شیطان ہی کر سکتا ہے۔ دوسرے آدمی کے تو بس کی بات ہی نہیں، اس کے تو کوئی نہ کوئی اینڈ پوائنٹ ہوگا، وہاں پہ جا کے وہ رک جائے گا کہ نہیں بھائی، آئی کانٹ کراس دا لمٹس۔ لیکن شیطان کا کام ہی وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے عام آدمی کی لمٹس ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، عدلیہ کا حکم نہیں ماننا، عام آدمی کیسے تصور کر سکتا ہے کہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہو اور اس کا حکم نہ مانے، جس کو ہم سپریم کورٹ کہتے ہیں۔ عدلیہ حکم دے رہی ہے کہ فلاں تاریخ کو الیکشن کراؤ، وہ کہتے ہیں جی بالکل نہیں کرائیں گے۔ دوسری طرف شیطان اپنا کھیل کھیل رہا ہے، وہ پوری طرح سے مستعد ہے اور ہر حربہ، ہر طریقہ استعمال کر رہا ہے۔ حالانکہ ان کے سر کے اوپر نہ سینگ ہیں، نہ ان کے لمبے لمبے دانت نکلے ہوئے ہیں، نہ ان کے بال بکھرے ہیں، نہ ہی کوئی ایسا سین ہے۔ لیکن واقعی شیکسپیئر کا قول یہاں پہ درست ثابت ہوتا ہے کہ ان شیطانوں کو پہچاننا مشکل نہیں ہے۔ جو ہی سپریم کورٹ کوئی عملی قدم اٹھانے کی طرف جاتا ہے، یہ فوراً پارلیمنٹ کا اجلاس، قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیتے ہیں، سارے اتحادی اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ آؤ، شیطان بالکل ایسے ہی کرتا ہے۔ اگر آپ دوسرا لٹریچر کا رائٹر پڑھے نا، جان ملٹن، تو 11 کتابیں لکھی اس نے پوئٹری کی شکل کے اندر، جس کا مین ٹاپک یہ ہے کہ انسان نے جنت کیوں کھوئی۔ اور ملٹن نبینا تھا، پولیٹیشین تھا، بڑی ہسٹری ہے، بہت سارے الزامات بھی اس کے اوپر لگے، سب کچھ چلتا رہا۔ بہرحال ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن اس نے بھی وہاں پر لکھا کہ جب بھی اس نے اما ہوا یا حضرت آدم علیہ السلام پر حملہ ہونا ہوتا تھا، پہلے اپنے سارے چیلوں کو اکٹھا کرتا تھا، ایک بڑی محفل سجاتا، اس محفل میں پھر فیصلہ کرتا کہ جناب آپ بتائیں کہ کس طرح سے جو ہے نا ہم ٹریپ کر سکتے ہیں، کون یہ کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو اس کے چیلے موجود تھے جو اس وقت اس کے ساتھ ساتھ موو کرتے، یہ وہ ملٹن لکھتا ہے۔ بہرحال اسی طرح یہاں پر بھی جو ہی عدلیہ قدم اٹھانے کے لیے بڑھتی آگے، فوراً اسمبلی کا اجلاس بلا لیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کرتے کہ سیدھا سیدھا بڑا فیصلہ لیں، قومی اسمبلی کو بھی تعلیل کریں، بجائے اس کی کہ تصادم کی فضا کو برقرار رکھا جائے، اس کو بڑھایا جائے، سیدھا کام کریں، قومی اسمبلی بھی تعلیل کریں، صوبائی اسمبلیز کو بھی ساروں کو تعلیل کریں، اور ایک دن الیکشن کا اعلان کریں۔ اب ملک میں الیکشن ہو، عوام جس کو مینڈیٹ دے وہ آئے اور فیصلے لے، مشکل لینے ہو، چیلنجز ملک کو ایک کے بعد دوسرا چیلنج سامنے ہے۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر ہمیں بہت کچھ سمجھنے کو بھی ملتا ہے۔ اپنے جیسے شکل و صورت میں موجود جو شیطان ہے، جو ڈیول ہے، وہ اس کی پہچان ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اب ہم بڑے آرام سے پہچان سکتے ہیں کہ جناب شیطان کتنی خوبصورت شکل کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور کہاں کہاں پہ ہو سکتا ہے۔ یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں
کہ اس کا کوئی مقام نہیں ہے. جب اسے حکم دیا گیا نا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، کہتا لیں یہ مٹی کا بنا انسان، میں آگ کا بنا، کتنا فرق ہے، سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تو لانتی بننا پسند کر لیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معافی مانگ لی، یہ بھی مہلت لے لی کہ مجھے قیامت تک جو ہے نا موت نہ آئے، تاکہ میں تیرے بندوں کا امتحان لے سکوں، انہیں پھسلا سکوں، انہیں سیدھے رستے سے الٹے رستے پہ ڈال سکوں. تو انہیں بھی دیکھیں بڑی بیماریاں ہوتی تھیں پہلے، جب بھی کسی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بلایا گیا یا پکڑا گیا یا پوچھا گیا کہ بتائیں یہ کرپشن کا پیسہ، یہ سارا کچھ کدھر تھا، کہاں گیا، تو کسی کو کمر درد شروع ہو جاتی تھی، کوئی ویسے بیمار ہو جاتا تھا، اتنی بیماریاں نکل آتی تھی. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں نے جب سنا نا کہ نواز شریف صاحب کو شاید ہی میڈیکل کے ڈکشنری میں کوئی ایسی بیماری لکھی ہے جو انہیں نہیں ہے، ساری بیماری ہیں، بیچارے سے اٹھا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا. لیکن دیکھیں وہ جو ہی یہاں سے جناب گئے، ویل چیئر بھی گئی، بڑے بڑے ڈاکٹر مار کھا گئے، ان کو چیک اپ کرنے کے لیے بڑے بڑے پینل تھے ڈاکٹرز کے، تو وہ سارے مار کھا گئے، کوئی کچھ نہیں کر سکا، وہ باہر چلے گیا. شروع میں کوئی رپورٹس آئیں عدالت کے اندر، اس کے بعد میاں صاحب انجوائے کر رہے ہیں. تو لندن میں اچھا خاصا جو پلان ہے وہ بنایا جا چکا اور وہ امپلیمنٹ بھی ہو چکا، اور اس کا نتیجہ ہم سب دیکھ رہے ہیں. بہرحال اس ویڈیو کے اندر کم از کم ہمیں اپنے ارد گرد پائے جانے والے ان خوبصورت شیطانوں کو پہچاننا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہنا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے، کس طرح سے واردات کرتے ہیں، اور کس طرح سے واقعی انسان کے خون کے اندر شامل ہو کر یہ لوگ حملہ آور ہوتے ہیں، اور اس طرح سے اس کو دبوچتے ہیں کہ پھر اس کے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ آنکھیں کان کھولی رکھیں، خاص طور پہ آج کل وقت ہے، کیونکہ موسم کوشش ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے بھی اس مقبول ترین رہنما کا رستہ روک دیں، انہیں کسی بھی صورت دوبارہ اقتدار میں آنے نہیں دینا. یہ نہ ہو کہ کہیں ہم شیطانوں کی دنیا اجڑ جائے.